السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ویلکم ٹو اسلامک گائیڈنس۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے، ایمان کی اچھی حالت میں ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ ہنستا مسکراتا شاد و آباد رکھے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو ضرور سے سبسکرائب کر لیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ کوئی بھی اسٹوڈنٹ اگر قرآن پاک کی آن لائن کلاسز لینا چاہتا ہے تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے۔ واٹس ایپ نمبر ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ یا ایہا الناس، یا کے اوپر مد منفصل آ رہی ہے، یہاں پہ کیا کریں گے؟ 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ اب نظر آنے میں تو یا ایہا الناس ایک ہی کلمہ ہے۔ آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ایک ہی کلمہ ہے تو پھر مد منفصل کیسے ہے؟ تو یہ ایک ہی کلمہ نہیں ہے، یا جو ہے وہ حروف ندا میں سے ہے تو یہ الگ کلمہ ہے، ٹھیک ہے؟ یا ایہا الناس، یا حروف ندا میں سے ہے، یہ الگ کلمہ ہے۔ یا الگ کلمہ ہے، ایہا الناس الگ کلمہ ہے، تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگی، اس کو 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ نون مشدد ہے، یہاں پہ غنہ کر کے پڑھیں گے۔ نا الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ بدو واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربکم الذی، را موٹی ہے، ٹھیک ہے؟ را کے اوپر زبر آ رہی ہے تو را کو موٹا پڑھیں گے۔ لذی جائے مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ خلقکم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ والذی جائے مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ من قبلکم، ٹھیک ہے؟ اخفا ہے، یہاں پہ ہم اخفا کر کے پڑھیں گے۔ قبلکم کلکلہ ہے، با حروف کلکلہ میں سے ہے، یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ کلکلہ کر کے پڑھیں گے۔ کم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ لعلکم اظہار کر کے پڑھیں گے۔ تتقون واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے، نون کو ساکن کر کے وقف کر دیں گے۔ الذی جائے مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ جعل لکم الارض، را کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ را ساکن ہے، اس سے پہلے زبر آ رہی ہے۔ پھر را الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے۔ فراشاً غنہ کر کے پڑھیں گے، ادغام کر کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ والسماء مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بنا مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ یہاں پہ ہم کیسے وقف کریں گے؟ بنا، ٹھیک ہے؟ وقف بالابدال ہو رہا ہے، 2 زبر میں سے ایک زبر کو الف بنا کے وقف کریں گے، ٹھیک ہے؟ جب ہم ان دونوں کو ملا کے پڑھیں گے تو کیسے پڑھیں گے؟ بناء وانزل، ٹھیک ہے؟ پھر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کر کے پڑھیں گے۔ وانزل اخفا ہے، اخفا کر کے پڑھیں گے۔ من السماء مد متصل آ رہی ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ما مد متصل ہے، 3 سے 4 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ فاخرج، خا اور را دونوں موٹے حرفوں میں سے ہیں، ان کو موٹا پڑھیں گے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس کو موٹا پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ بھی کھڑی زیر بمثل جائے مدہ مد اصلی 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ من الثمرات کھڑی زبر بمثل الف مدہ مد اصلی، اس کو 1 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ رزقا لکم وقف کر دیں گے، ٹھیک ہے؟
فلا الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. تجعلو جیم کے اوپر کلکلا ہو رہا ہے، جیم حروف کلکلا میں سے ہے، یہاں پہ کلکلا کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. تجعلو وہ مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. للہ لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے کیونکہ اللہ کے لام سے پہلے زیر آ رہی ہے. ان اخفا کر کے پڑھیں گے. دا الف مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. داؤں ادغام کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. وَأَن اخفا ہو رہا ہے، اخفا کر کے پڑھیں گے. تم اظہار کر کے پڑھیں گے. تعلمون واو ساکن ہے، تعلمون واو مدہ ہے، کھینچ کے پڑھیں گے. نون کو ساکن کر کے وقف کر دیں گے. ٹھیک ہے. آج کی ویڈیو میں ہم غلطی کے بارے میں پڑھیں گے. قرآن پاک پڑھتے ہوئے ہم کون کون سی غلطیاں کرتے ہیں اور غلطی کی اقسام کتنی ہیں. ٹھیک ہے. غلطی کی 2 اقسام ہیں، لہن جلی اور لہن خفی. لہن جلی یعنی بڑی غلطی، لہن خفی یعنی چھوٹی غلطی. لہن جلی وہ غلطی ہے یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف کے ساتھ تبدیل کر دینا، زبر زیر پیش کو تبدیل کر دینا کہ اس کے معنی بگڑ جائیں. ٹھیک ہے. لفظ کے معنی بگڑ جائیں. حکم کے اعتبار سے لہن جلی حرام ہے. لہن خفی کون سی غلطی ہے؟ جیسے را کو موٹا پڑھنا تھا، ہم نے باریک پڑھ لیا. لام کو موٹا پڑھنا تھا، ہم نے باریک پڑھ لیا. ٹھیک ہے. کسی موٹے حرف کو باریک پڑھ لیا یا اخفا نہیں کیا، تو یہ کون سی غلطی ہوگی؟ لہن خفی ہوگی. اس کے کرنے پر گناہ نہیں ملتا. ٹھیک ہے. تو تجوید میں انسان ایسے اصول اور قواعد پڑھتا ہے جس سے انسان کو اپنی غلطی کا پتہ چل جاتا ہے اور وہ پھر آئندہ اپنی غلطی کو درست کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے. ٹھیک ہے. لہن جلی کی مثال ہم لے لیتے ہیں. لہن جلی کون سی غلطی ہے؟ بڑی غلطی ہے. ٹھیک ہے. اس کے کرنے سے انسان گنہگار ہوتا ہے. حکم کے اعتبار سے یہ غلطی حرام ہے. ٹھیک ہے. جیسے قلبن، قلبن کا مطلب ہے دل. ٹھیک ہے. اس میں موٹی کاف آ رہی ہے، 2 نقطوں والی کاف. اگر اس کو کوئی انسان قلبن پڑھ لیتا ہے، باریک کاف پڑھ لیتا ہے، تو اس کے معنی بدل جاتے ہیں. قلبن کا مطلب ہے دل، جبکہ قلبن کا مطلب ہے کتا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ کیا ہو گیا؟ معنی بدل گئے. یہ کون سی غلطی ہوگی؟ لہن جلی ہوگی، جو کہ حکم کے اعتبار سے حرام ہے. لہن خفی کون سی غلطی ہوتی ہے؟ جیسے حذر الموت، را کو یہاں پہ ہم نے موٹا پڑھنا ہے. کوئی انسان ایسے پڑھ لے حذر الموت، را کو باریک پڑھ لے، تو یہ کون سی غلطی ہے؟ لہن خفی ہے. ٹھیک ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو آج کے سبق کی سمجھ آ چکی ہوگی. کسی بھی اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی چیز سمجھ نہیں آتی تو کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.